اس لیے دوستو یہ یاد رکھنا، دنیا میں انسان جو آیا ہے نا، انسان نام کا، وہ انسان نام کا جو دنیا میں آیا ہے، ہم انسان ہیں، لیکن اللہ پاک جل جلالہ جل شانہ فرماتا ہے کہ انسان تو بالکل خسارے میں ہے، نقصان ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی، بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے۔ ہم نقصان میں انسانی ناطے سے، اللہ پاک جل جلالہ جل شانہ کا خود کا فرمان ہے کہ انسان خسارے میں، مگر وہ انسان خسارے میں ہے جس نے اپنی زندگی کو سمجھا نہیں، جس نے اپنی حیات کو سمجھا نہیں کہ اللہ پاک جل جلالہ جل شانہ کہ یہ زندگی جو انسان کو دی ہوئی ہے، جو ہم جی رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ یہ کیا ہے؟ امانت ہے، اور ہم اس زندگی کے امین ہیں۔ تو اللہ پاک جل شانہ فرماتا ہے کہ جس انسان کو رب نے یہ زندگی دی ہے، اگر امین ہو کر کے اس کو سنبھالا نہیں، وہ انسان خسارے میں، وہ نقصان ہے۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے اس زندگی کی قدر کی، اس زندگی کو، حیاتی کو امانت سمجھا، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو اس زندگی کو سنبھالا، امانت کے طور پر سنبھالا، تو وہ انسان کبھی خسارے میں نہیں ہو سکتا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ ایمان لے آئے، ایمان لے آنے کے بعد اچھے کام کیے، نیک کام کیے، تو وہ اس بندے کی زندگی کبھی بیکار بھی نہیں ہے، اور وہ انسان کبھی خسارے میں نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک پیغام اس قرآن کے ذریعے سے دینا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں، خدا کے لیے اپنی نوجوانی کی قدر کرو۔ کب تک موبائلوں کی زندگی میں تم اپنی زندگی کو خراب کرو گے؟ ابھی آپ نے ہمارے خطیب سے سنا، لقمان حکیم کے بیٹے کی نصیحت کے حوالے سے کہ بیٹا اللہ کی بارگاہ میں جھکنا مت چھوڑنا۔ خدا کے لیے ایک پیغام ہے ہمارے لیے، امت مصطفیٰ کے لیے کہ نوجوانوں، ابھی تک تم ایسے گھوم رہے ہو، پھر رہے ہو، بیکار آئے گا، زندگی جا رہی ہے، کوئی ہوش نہیں، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ حج کا، نہ ماں کا، نہ باپ کا، نہ عزیز کا، نہ قریب کا، نہ رشتہ دار کا، نہ دین کا، نہ دنیا کا، کوئی شعور نہیں، بس ایک ہی دنیا میں رچے مچے ہو۔ بس رات بھر موبائلوں کی زندگی میں کھیلنا اور دن بھر گٹکوں کی مستی میں رہنا، بس یہ نشے ہمارے ہم کو تباہ کر رہے ہیں، ویران کر رہے ہیں۔ حقیقت آپ غور کرو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے فیصلہ دو، والدین رات کو انتظار کرتے ہیں بیٹا کب آئے گا، وہ بیٹا دوستوں کے ساتھ چوپٹ پر بیٹھ کر کے موبائل کھیل رہا ہے، گٹکے کھا رہا ہے۔ کبھی گٹکے کا آپ نے حساب لگایا ہے؟
ہم جو گٹکے کھا رہے ہیں کیا یہ نفع ہے، طاقت ہے کیا؟ سراسر مرض ہے، نقصان ہے، ہر اعتبار سے نقصان ہے۔ کبھی آپ نے حساب لگایا ہے؟ صرف 2 4 5 منٹ میں آپ کو حساب کر کے دوں گے، غور سے سننا ہی، غور سے سننا۔ آج کی تاریخ میں ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں، 10 سال کا بچہ ہوتا ہے نا گٹکا کھانا شروع کرتا ہے، کرتا تو 5 سال میں، 10 سال کا ہو کر کے وہ چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو وہ گٹکا کھانا شروع کرتا ہے۔ اب گٹکے کا حساب لگاؤ کہ قریب لگ بھگ اکثر و بیشتر 100 روپے کا گٹکا روزانہ کھا جاتا ہے، اکثر کتنے، ٹھیک ہے کوئی ہوگا 50-25 کا، کھاتا ضرور ہوگا۔ 100 روپے کا روزانہ گٹکا کھاتا ہے، کتنے روپے کا؟ 100۔ اب کوئی یہاں پڑھا لکھا وہ گنیت والا ہو تو اپنے موبائل میں حساب لگائے، وہ مجھے کہتا جائے روز کا 100 روپیہ، مہینے کا کتنا ہوا؟ 3000۔ ذہن رکھنا بڑا اچھی طریقے سے، 3000 12 مہینے کے کتنے ہوئے؟ 36000 ہو گئے۔ اب عام طور سے ہماری زندگی کتنی ہے؟ 60 سال 70 سال ہے نا؟ اپنے 60 کا گناہ کر لیتے ہیں، 60 میں سے 10 تو گئے، 10 سال سے اس نے شروع کیا ہے، 50 سال رہے تو 50 سال میں 36000 کو گناہ کرو تو بتاؤ کوئی صحیح حساب کرے۔ 18 لاکھ روپے کے اس نے گٹکے کھائے۔ کتنے؟ 50 سال۔ لیکن اتنے پہ آپ بس مت کرنا، ابھی اور سمجھا رہا ہوں آپ۔ 18 لاکھ تو کھائے، وہ کھایا کہ نہیں کھایا؟ خدا نہ کرے، اللہ پناہ رکھے، گٹکوں سے کئی بیماریاں ہوتی ہیں، پیٹ میں جم جاتا ہے، ہاتھوں میں جم جاتا ہے، آپریشن کرنا پڑتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، خدا رسول پناہ رکھے، کینسر ہو جاتا ہے ہاتھوں کا، منہ کا۔ جب یہ مرض اگر خدا نہ کرے کسی میں ہو جائے، بس اس کا علاج شروع ہوا۔ 100 بیگھہ زمین تھی، سوائے زمین کے اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، بیچو 10 بیگھے، علاج کرایا نہیں لگا، اور 10 بیگھے اور 50 بیگھے بیگو، زمین گئی، زمین بھی گئی اور بندہ بھی گیا۔ ہوتا نہیں ہوتا ایسا بھائی؟ موذی مرض خدا نہ کرے، کینسر جیسے مرض اللہ پناہ لگ جائے، علاج کرو، علاج کرتے کرتے لاکھوں روپیہ 18 لاکھ برباد ہو گئے، زندگی بھی گئی، گھر کی روزی زمین تھی وہ بھی گئی، اور بیچارہ کے اندر وہ بندہ بھی چلا گیا۔ یہ آپ کے گٹکے کا فائدہ ہے۔ اب کھاؤ کہ نہ کھاؤ وہ تو آپ فیصلہ کر لینا، لیکن یاد رکھنا یہ گٹکے جو ہمارے نوجوان استعمال کرتے ہیں تو یاد رکھنا یہ بھی کہ سراسر بڑی بڑی فیکٹریوں میں یہ پکڑی بھی گئی، چھپکلیاں جو اندھی بچھے جو بولتے ہیں چھپکلیاں، ان کے زردے کو اندر ڈالتے ہیں، گائے کے پیشاب کو اس پہ چھڑکتے ہیں، اور تم گائے کا پیشاب پی رہے ہو، کھا رہے ہو۔ اب وہ پاک ہے کہ نہ پاک ہے فیصلہ کرو۔
مجھے کی فیکٹری والوں نے باقاعدے سے معتبر انسان کا کہا حضرت ہم اس میں کام کر رہے ہیں فیکٹری میں گٹکوں کی، پھر کہ ہم تو کام تیار کر کے رکھتے ہیں سکھاتے ہیں، پھر ہمارا مالک فیکٹری کے آگے 50-25 گائیں ہیں، اس کے آگے ایک فیکٹری کے آگے رہتی ہے، وہ چارہ دیتا ہے تو کہیں نہیں جاتی، رات کو اٹھ کر کے وہ فیکٹری کا مالک جب پیشاب کرتی ہیں گائیں تو وہ بال لوٹے کیا بولتے ہیں تغاریوں کو لے کر کے اس کو لے کر کے اپنے ہاتھ سے گٹکوں کو چھڑکتا ہے۔ اب بھیا تو کھاؤ کہ نہ کھاؤ تم فیصلہ کر دو، میں فیصلہ نہیں کروں گا اس کا۔ اللہ رحم فرمائے، آمین۔ اور یہ اسٹیج پہ بیٹھ کے میں ایک ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، تو خدا کے لیے نوجوانوں میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، تم بھی سن رہے ہو، آپ سے زیادہ میری مائیں بہنیں کھا رہی ہیں گٹکوں کو، گھروں کی پوری دیوار کو وہ خراب کر دیتی ہے، اللہ پناہ رکھے۔ اس لیے ہر نشے سے، صرف گٹکا نہیں، ہر نشے سے توبہ کرو اور اللہ کے بارگاہ میں ایسے محفلوں میں وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے اور انشاءاللہ دین کی خدمت کریں گے، والدین کی خدمت کریں گے، ہم انشاءاللہ رمضان آئے گا تو روزے رکھیں گے، مسجدوں کو آباد رکھیں گے، گٹکوں کے پیسے سے خیر خیرات کریں گے، غریب مسکینوں کی مدد کریں گے انشاءاللہ، افطاری کا پروگرام مدرسے مسجدوں میں رکھیں گے، شربتیں پلائیں گے، غریب مسکینوں کی رمضان میں ہم مدد کریں گے، یتیموں بیواؤں کی ہم انشاءاللہ مدد کریں گے، یہ نیت کرو گے اور گٹکوں کو انشاءاللہ ہم آج کی تاریخ میں یہی چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں۔ اگر کسی کے دل میں ایسا ہو گیا ہم 5 سال سے کھا رہے ہیں، دل سے سننا تھوڑا، کوئی کہہ دے کہ میں 5 سال سے کھا رہا ہوں کیسے چھٹے گا، چھوڑوں گا تکلیف ہو جائے گی، لیکن یاد رکھنا آج کی اس محفل کی برکت سے اگر وعدہ کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ میں ابھی چھوڑ رہا ہوں، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن خدا کے لیے اس پائخانے کو چھوڑو یار، چھوڑو ان پائخانے، کیوں منہ گندا کر رہے ہیں؟ گٹکے والے کی قریب میں کوئی بیٹھ نہیں سکتا، بدبو آتی ان کے منہ سے، منہ کھول نہیں سکتا، گوشت کھا نہیں سکتا، اچھی چیز کھا نہیں سکتا، مرچی کھائی نہیں سکتا، منہ نہیں کھولتا اس کا۔ اتنی تکلیف ہونے کے باوجود بھی خدا یعنی ایک طرح گندا نشہ ہے جو ہمیں تباہ کر رہا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے موبائل کی دنیا میں کم رسو بچو اور مہربانی کر کے گٹکوں کے مرضوں سے بچو، وہ ہر نشے سے بچو، نیکی کرو، ذکر کرو اپنے بزرگوں کا، اور نماز 5 وقتہ پڑھو، عقائد اہل سنت جماعت پر مضبوط رہو، اور ایسے محفلوں میں آ کر کے اللہ کے رسول کی دل میں محبت پیدا کرو۔ یہ آج کی اس محفل میں یہ پیغام ہے مختصر سا، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ سبھی حضرات کو یہ بات اچھی لگی ہوگی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج کی اس محفل میں آپ نماز کا بھی وعدہ کریں گے، رمضان کا مبارک مقدس مہینہ بھی آ رہا ہے، انشاءاللہ اس میں روزے بھی ہمارے نوجوان رکھیں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، غریب و یتیموں کی بھی خدمت میں مدد کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ فتنے فسادوں سے بچنا، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہندوستان ہمارا وطن ہے، ہم ہندی مسلمان ہیں، سبحان اللہ، ہمارے ملک کی وفادار ہیں،
ہمارے دین کی بھی وفاداری، جس دین نے ہمیں وفاداری سکھائی ہے اسی اعتبار سے ہم ہمارے ملک و وطن کی بھی وفادار ہیں۔ ہمارے اسلام میں، مذہب میں کوئی برشتاچار نہیں ہے، ہمارے مذہب میں کوئی سمجھو کہ دہشت گردی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم دہشت گرد والوں کو ہمارے اسلام سچے دین کے ناطے ہونے سے ہم دہشت گردوں کو، ظالموں کو کبھی مسلمان تصور نہیں کرتے۔ ناحق قتل کرنے والے، ناحق ظلم کرنے والے، دنیا میں فتنہ پھیلانے والے وہ فتان لوگ ہیں، وہ ظالم ہیں، اسلام کبھی ان کو مسلمان تصور نہیں کرتا ہے۔ آپ چھاتی ٹھوک کر کے، سینہ ٹھوک کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں دہشت گردی نہیں ہے، اور جو دہشت گرد ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دہشت گردی اسلام میں نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ایسے فتنوں سے، ہم کو، ہمارے ملک کو اپنے حبیب کے صدقے میں، غریب نواز کے صدقے میں اللہ حفاظت میں رکھے، پناہ میں رکھے ان کے صدقے میں، اور ہمارا ملک اللہ کرے امن اور شانتی والا بنا رہے، اور حضور کے صدقے میں جو ہمارے ملک میں جتنے ساری اللہ کی مخلوق رہنے والی ہے، اللہ کرے ہر اعتبار سے امن و سکون سے رہے، اور کسی پر کوئی کسی قسم کا ظلم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ اسی خوشی میں آپ کو، صاحب خانہ کو جنہوں نے یہ جلسہ رکھا، ان کو دل کی خوشی سے بار بار مبارکباد دینے کی اچھا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مبارک پاک جلسے سلامت رہیں، تم بھی سلامت رہو، تمہارا ایمان بھی سلامت رہے، تمہارے جذبی بھی سلامت رہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سرکار غوث پاک کے وسیلے سے اور بزرگان دین اولیاء کرام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اور جو بیچارے بیمار ہیں اللہ ان کی شفا عطا فرمائے، جو بے اولاد ہے اللہ ان کو صاحب اولاد فرمائے، جو اولاد نرینہ سے محروم ہے اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو با اولاد ہے اللہ ان کی اولاد کو نیک و صالح فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مشکل میں ہیں اللہ ان کی مشکل کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں سب کو نیک بنائے اور ایک بنائے، اتفاق و محبت اللہ تعالیٰ ہمارے آپس میں بنائے رکھے۔ پروردگار اعلیٰ جل شانہ پیارے حبیب کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں دین کی، اولیاء کرام کی، بزرگان دین کی، اور حضور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک محبت کو اللہ تعالیٰ روشن رکھے۔ اللہ تعالیٰ مذہب اہل سنت و جماعت پر ہم سب کو قائم رکھے، ہمارے بزرگوں کی خانقاہوں کو اللہ سلامت رکھے، اور خانقاہوں سے ہم غلام فیض حاصل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور یہ جلسہ آج کا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس صاحب نے، جس صاحب خانہ نے اس جلسے میں دعوت دی، جو خدمت کی، خیر کیا، نیاز پکائی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر خوب خوب اللہ انہیں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں آپ سبھی حضرات کو سوجا شریف کی دعوت دیتا ہوں، جہاں دارالعلوم فیض صدیقیہ ہے، آپ کا اپنے راجستھان کا بلکہ ہندوستان کا ایک مرکزی ادارہ ہے، خانقاہ شریف بھی ہے۔ آپ سبھی حضرات کو وہاں کے آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ الحمدللہ 27 اپریل کو سالانہ جلسہ ہوگا، سبحان اللہ۔ اس میں آپ کے جیسلمیر راجستھان کے بچے فارغ ہوں گے، علماء ہوں گے، قاری ہوں گے، حافظ ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ 27 اپریل آپ نہ بھولیں، آپ کو ضرور وہاں آنا ہے،
بڑے بڑے ہندوستان کے بزرگ اور علماء کرام اس مبارک پاک جلسے میں تشریف لائیں گے، ان کی ہمیں زیارت کرنی ہے، اور ہمیں اس جلسے پاک کی ختم بخاری شریف ہوگا، اس مبارک محفل میں جو دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک جل شانہ اس محفل ختم پاک کی محفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات کو خاص طور سے یہ دعوت ہے کہ 27 تاریخ کو صبح ختم بخاری شریف ہوگا، 27 کی شام کو علماء کرام کی تقریر و پروگرام ہوگا، 28 کو صبح کو درگاہ شریف کی چادر پوشی ہوگی۔ اس لیے آپ تمام حضرات کو اشتہار بھی آئیں گے انشاءاللہ، دعوت بھی آئے گی، لیکن میں ابھی اچھا موقع سمجھ کر کے ہر اطراف سے لوگ آپ آئے ہوئے ہیں، ہمارے علماء ائمہ بھی سن رہے ہیں، ہر جمعے میں خطاب کے ٹائم یہ دعوت ہر ایک کو اپنے اپنے گاؤں میں دینے کی ذمہ داری سمجھے، اور آج بھی آپ کو سب کو دعوت یہ فقیر دے رہا ہے، قبول کرے، آپ کو ضرور آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے ایمان کے ساتھ، اور ہمیشہ ایسی محفل اللہ آپ کو نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اٹھیے صلاۃ والسلام علیکم۔